گلیات کے ٹھنڈے موسم میں کافی ہو، ساتھ سنیکس ہوں اور اتنا شاندار موسم ہو تو پھر وہ مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کے ساتھ آپ کے جو مہمان ہوں، کوئی خاص آدمی ہو اور وہ بھی بیرونی دنیا سے آیا ہو، باہر سے آیا ہو اور بالخصوص دبئی سے آیا ہو، تو پھر تو ماحول ہی زبردست بن جاتا ہے. اور آج کا موسم، آج کا ماحول، ہر چیز اسپیشل ہے. ہمارے مہمان بھی بڑے خاص ہیں. ہم آپ کی ملاقات بھی ان سے کروائیں گے. آپ سے بس یہی کہنا ہے کہ ان دنوں اگر آپ گلیات آئیں تو بھرپور موسم ہے، شاندار موسم ہے. ہر چیز کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور کافی یہ چائے کا مزہ بھی اپنا ہے. اب ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ہمارے مہمان ہیں عامر رؤف سمرہ، دبئی سے آئے ہیں، ممتاز بزنس مین ہیں وہاں کے، اور ہر سال گرمیوں میں آتے ہیں اور ہمیں یہ شرف بخشتے ہیں خدمت کا. ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، آتے ہیں. تو آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عامر صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو گلیات کیسا لگ رہا ہے، ٹورسٹ کے لیے کیا پیغام دیں گے. ذرا ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں ان سے. ہاں جی، السلام علیکم جی. اب بالکل بڑا زبردست موسم ہے. دیکھیں جیکٹ پہنی ہے، ٹھنڈا موسم ہے. ہمیشہ ہی ہر سال ہی ہم الحمدللہ آتے ہیں. ہر سال ہمیں تو کوئی دنیا کا اور کونا پسند نہیں ہے جتنا ہمیں گلیات پسند ہے، اور خاص طور پر سمندر کٹھا. جو سمندر کٹھا کا جو اسپیشلٹی ہے نا، وہ نیچر ہے. نیچر اصل اگر آپ نے مزہ لینا ہے نیچر کا، تو آپ کو گلیات میں اصل مزہ اگر لینا ہے تو سمندر کٹھا آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو یہ پانی کا شور ہے، نران اگر آپ نے جانا ہے صرف پانی دیکھنے کے لیے، نران سوات دریا وہاں پہ بہتے ہیں. لیکن ہمارے بھی ادھر گلیات میں یہ ایک اسٹریم گزرتی ہے، یہ ابھی آواز اسی کی ہے. اور یہ دیکھیں ہم ماشاءاللہ اس کے اوپر ہی بیٹھ کے چائے بھی پی رہے ہیں اور ٹھنڈے موسم کا مزہ لے رہے ہیں. اور مجھے تو اس سے زیادہ مزیدار اور پرسکون جگہ اور کوئی نہیں لگتی. کیا کہیں گے ان ٹورسٹ کے لیے جو یہاں آنا چاہتے ہیں؟ میں تو کہوں گا کہ کھلے دل آئیں اور جتنا آپ انجوائے کریں گے میرا نہیں خیال کہیں. اور اگر آپ کو سکون چاہیے، اگر آپ نے شور شرابہ اور مری مال روڈ جیسا ہی چیزیں ہیں تو پھر بے شک ادھر نہیں آنے کی ضرورت، کیونکہ وہ چیز ادھر نہیں ملے گی. یہاں پہ ہے سکون، نیچر اور یہ پانی کا شور. آگے آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیا آئے گا. اچھا، دبئی میں جب آپ ہوتے ہیں فیملی سمیت جی، تو یاد آتا ہے یہ علاقہ، یا پھر وہاں کی رنگینیوں میں یا روشنیوں میں گم ہو جاتے ہیں؟ پورا سال اچھا، پورا سال ہم تقریباً ہر سال ہی ایک 1 منتھ ادھر گزارتے ہیں. اور باقی کے جو 11 مہینے ہم ادھر ہوتے ہیں وہ پورا یہ مہینہ ہی ہم یاد کرتے رہتے ہیں، اور اگلے جو ہے نا وزٹ کا ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں. کب سے گلیات آنا شروع کیا آپ نے؟ ہمیں تو ہو گیا تقریباً 10 سے 12 سال ریگولر. اچھا، ابھی تو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بھی ہمیں ایز اے لوکل ہی لیتے ہیں، پہچاننا شروع ہو جاتے ہر ہیں. بندہ تقریباً میکسیمم جو ہے نا ہمیں جانتا ہے، پہچانتا ہے. پہلے ہم اوپر رہتے تھے، لیکن جب سے ہم نے 2019 سے ہم نے سمندر کٹھا دیکھا ہے، جب جھیل یہاں پہ وہ یاد ہو کے سٹارٹ ہوئی تھی، تو اس کے بعد ہمیں تب سے اچھا لگا. پھر ہمیں 2021 میں یہاں پہ جگہ سٹارٹ ملی رہنے کے لیے، اور آج میں 5 سال مسلسل ہو گیا ہمیں آتے ہوئے الحمدللہ. اچھا، آپ کو اگر زندگی میں کوئی موقع ملے، آپ کے پاس آپشن ہو، اور آپشن ایک ہو، چوائسز 2 ہوں، دبئی یا گلیات، تو 100% گلیات. what will be your option؟ 100% گلیات، 100%. اس میں یہ ہے کہ یہ بھی ادھر رہ کے ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ قسمت والے لوگ رہتے ہیں. یہاں پہ جو رہتے ہیں پرماننٹ، وہ بڑے لکی اور قسمت والے ہیں. اور کوئی اس میں پیسے کا دار و مدار نہیں ہے یہاں پہ رہنے والوں کو. میں یہاں پہ تقریباً مطلب آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں کہ 10-12 سال سے ریگولر آ رہا ہوں، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ اگر رہنے والا جو پرماننٹ رہنے والا بندہ وہ خوش قسمت ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ دبئی سے خوش قسمت ہے. بالکل جی، لوگ واقعی خوش قسمت ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جن لوگوں کی یہاں پر پراپرٹی بھی ہے، وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، گرمیوں میں بھی ایبٹ آباد، سردیوں میں بھی ایبٹ آباد، ان کو کیسے آپ ریٹ کریں گے؟ بدقسمت تو کہہ سکتے ہیں. باقی اس میں جہاں تک میری اسٹڈی ہے، میں بھی یہ سوچتا ہوں. پہلی بات تو میں سب سے پہلے یہ ذہن میں آتا ہے کہ حیران ہوتے ہیں ہم. پہلی بات تو ہے
لیکن یہاں سے کچھ لوگ جاتے ہیں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، بہتر فیوچر کے لیے، اسٹڈی جو ہے وہ وہاں پہ ایبٹ آباد میں اچھے اسکول کالجز ہیں ان کے لیے جاتے ہیں، اور سیکنڈ شاید وہ پیدا ادھر ہوتے ہیں یہ لوگ، اور وہی وہ چراغ تلے اندھیرا والی بات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو اندازہ نہیں، کیونکہ یہ پیدا ادھر ہوئے ہیں۔ جو نظر ہماری ہے نا، مطلب جو لوگ کراچی سے آتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں، لاہور سے آتے ہیں، ان کو جو نظر جب آتی ہے یہ چیز، وہ جو ادھر پیدا ہوا ہے نا اس کو شاید نہ وہ نظر آتی ہو۔ اور جہاں تک خیال ہے کہ بچوں کے فیوچر کے لیے وہ بھی موسٹلی جو ہے نا، اور سورس آف یہاں پہ ایک اور بھی ریزن ہے، سورس آف انکم جو ہے وہ بڑا لمیٹیڈ ہے۔ اس میں یہاں پہ دو یا تین چیزیں میکسیمم، یا آپ ہوٹل کا جو یہاں پہ اور ہو جائے، ریسٹورنٹ ہو جائے، ہوٹلنگ ہوتی ہے، اس کے لیے ہر لوگوں کو شاید بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بھی وہ جو ہے نا ایبٹ آباد جو ہے نا ان کے لیے ایزی ٹو ارن ہے۔ بالکل جی، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ سردیوں میں بھی کبھی چکر لگا، برف دیکھنے کا موقع ملا؟ جی ابھی لاسٹ یہ دسمبر جو ہے اچھا۔ الحمدللہ ہم اوپر ہی تھے جس دن یہ 1 جنوری نیو ایئر نائٹ نیو ایئر نائٹ برف پڑی تھی۔ کو، ہاں جی، تو کیا ہی سما تھا، کیا ہی زبردست، اور ہمیں تو کوئی موقع نہیں ہے ہم آئیں پاکستان اور ادھر اچھا۔ نہ آئیں، یہ پاسبل نہیں۔ اچھا یہ نہیں کہ ہاں جی، گلیات سمندر کٹھا جی اور آپ لازم و ملزوم میں۔ جی، اور جو مطلب سمر میں ہم زیادہ ٹائم رہتے ہیں، اب ونٹر میں ہم آئے 7-8 دن کے لیے تھے، اچھا۔ تو 2-3 دن ہم ادھر ہی آئے نیو ایئر پہ، تو الحمدللہ ہمیں جو ہے نا اس دن سنو فال بھی ملی، اور ہمیں بتایا بھی تھا، کیونکہ ہمارے جانے والے بڑے ادھر دوست احباب بھی ہیں، وہ بتاتے ہیں اچھا۔ کہ یہ چانسز ہیں آپ آ سکتے ہیں، سنو فالنگ کے چانسز ہو، تو ویسا ہی ہوا۔ آپ 8-10 سالوں سے آ رہے، کیا سمجھتے ہیں کہ گلیات میں ٹورزم کے حوالے سے وہ سہولیات ہیں یا نیچر جو ہے اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے؟ آپ اس کو کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ آج کل گلیات میں سوشل میڈیا پر بڑا ایک واویلا سا مچا ہوا ہے جی، کہ کنکریٹ کے جنگل بن گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جس نے بلڈنگز دیکھنی ہو، ہائی رائز دیکھنا ہو تو وہ دبئی چلا جائے، لوگوں کی بات میں تو وزن ہے۔ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں گلیات کو؟ آج سے 10 برس پہلے والا گلیات اور آج کے گلیات کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ اگر تو دیکھیں مری کا حال، جی دیکھیں نا، اگر تو دیکھیں مری کا حال، جو وہاں پہ بھی ویدر ہو گیا، کوئی فیملی جاتی نہیں ادھر، گرمی ہے وہاں پہ، ویسا ویدر نہیں رہا جو وہاں پہ 20-25 سال پہلے تھا، ٹھیک ہے نا، اور اگر یہی صورتحال رہی نتھیا گلی کی تو کل کو یہ بھی مری بنے گا۔ ہاں نو ڈاؤٹ ضرورت تو ہے، یہاں پہ جتنے زیادہ وزٹر آتے ہیں ان کو اتنی اکاموڈیشن کی ضرورت ہے، لیکن اس کا کچھ طریقہ ہونا چاہیے، ہائی رائز اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور نیچر کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، رہائش بھی ملے اور نیچر بھی ڈسٹرب نہ ہو، اس کے لیے جو ہے نا وہ ادارے جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو اگر ہمارے سامنے اس کی مثال ہے مری کیا ہی خوبصورت، میرا خیال ہے کہ وہ فرسٹ پرائیورٹی ہوتا تھا پاکستانی وزٹر جو پسند کرتے تھے ادھر ہل اسٹیشن پہ آنے کے لیے، لیکن اب جو ہے وہاں پہ فیملیز تو بہت کم جاتی ہے، فیملیز ساری ادھر نتھیا گلی آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نتھیا گلی میں ریٹ بھی زیادہ ہے اور کافی ایکسپینسو ہے یہاں پہ، مطلب میں نے ابھی کل میں گیا تو وہ مجھے پتہ چلا کہ 80,000 70,000 پر نائٹ، سوچنے والی بات ہے کہ ابھی بھی اور زیادہ اس کا مطلب ہے رہائش بھی چاہیے، لیکن بات وہی آتی ہے کہ کنکریٹ، اس کا کوئی سلوشن ہونا چاہیے، کنکریٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر دے گی 100%۔ پہلے ہی پچھلے سال تو برف باری ہوئی نہیں، یہ بھی میرا خیال کوئی صدیوں بعد ہی ہوا ہوگا کہ ایک پورا سال گزر گیا کہ تھوڑی سی برف باری ہوئی تھی، لاسٹ ایئر ہوئی ہے برف باری تھوڑی سی، ٹھیک ہے نا، تو ابھی یہ تو آپ کے سامنے ہے، جیسے یہ فرق تو پڑا ہے نو ڈاؤٹ، اور یہ کنکریٹ ہی ہے جو اس کا مسائل جو نہ کرتی، اس کا سلوشن ہونا چاہیے کوئی، اس کا اب پتہ نہیں، یہ تو ان کو جانا چاہیے، سوئٹزرلینڈ جانا چاہیے یا آسٹریا جانا چاہیے، جہاں پہ یہ اسی طرح کے جو ہے علاقے ہیں، تو وہ کس طرح انہوں نے کوپ کیا اس مسئلے کو، کس طرح انہوں نے مینیج کیا، تو لرن کرنا چاہیے ان کو، پھر اسی حساب سے ادارے تو ہے، جی ڈی اے ہے، پھر سیاحت کا ہے، وہ آیا بھی ہوئے تھے، مطلب پیچھے تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ سہولیات ہیں ٹورسٹ کے لیے؟ دیکھیں ٹورسٹ کے لیے تو سیکنڈری ہے، اصل میں تو ہونا چاہیے یہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جو کہ
بیٹے ہوتے ہیں, مطلب کہ وہ کماؤ پوتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہوگا یقیناً 100%. بہت کم جو ہے نا ایسے بڑے بڑے سٹی کے مقابلے میں جو ہے نا یہاں پہ گلیات میں ٹیکس اکٹھا ہوتا ہوگا. اتنا پیسہ گورنمنٹ ادھر سے اکٹھا کرتی ہے, لیکن اس کے بدلے میں جو ہے نا میرے خیال میں نہ ملنے والی جو ہے نا مطلب صورتحال کچھ بھی نہیں ہے. ابھی اگلے دن میں سن رہا تھا کہ کوئی سرنج نہیں تھی کہ وہاں پہ ایک رولا بنا ہوا تھا کہ ہاسپٹل میں جو ہے نا وہ اس میں پوری سہولیات نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہونی چاہیے یونیورسٹی, یہاں پہ ہونی چاہیے مطلب کالج, اچھے کالج, اور خاص طور پہ اچھے ہاسپٹل ہونے چاہیے. اور پھر جو ہے پانی کا بڑا مسئلہ, ہر سال پانی کا مسئلہ ہوتا ہے نتھیا گلی. ہم کیونکہ پورا فالو اپ رکھتے ہیں, ہمیں پسند ہے ایریا, اس لیے فالو اپ رکھتے ہیں. نیوز بھی جو ہے نا ہمارے نظروں میں آتی ہیں. پانی کا جو مسئلہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ وہاں پہ جو ہے وہ اس کا کوئی ابھی تک میرا سدے, ہر سال جو ہے نا وہ میٹنگ ہوتی ہیں ACDC, لیکن کوئی اس کا سدے باب ابھی تک نہیں ہوا. مجھے تو نہیں پتا, اگر آپ کو پتا ہے, آپ تو میرے سے بہت زیادہ جانتے ہیں, کوئی ہے تو بتائیں. کیونکہ ابھی پھر جو ہے نا وہ آنے والا سلسلہ اور تھوڑی دیر تک پھر پانی ناپید ہو جاتا ہے, وہاں پہ ملتا ہی نہیں ہے نتھیا گلی میں. آپ 10 سالوں سے آ رہے ہیں, جنگلات کو بڑھتا دیکھا ہے یا کم ہوتے دیکھا ہے؟ جہاں پہ میں اگر کہوں پرانی پکچر دیکھوں تو سمندر کٹھا میں تو بڑا ہے, ٹھیک ہے. سمندر کٹھا میں تو میں نے دیکھا کہ پہلے جو ہے نا کم تھا, لیکن ابھی تو بہت زیادہ ماشاءاللہ یہاں پہ میں بڑا مطلب ہیپی ہوں کہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے بھی کوآپریٹ کیا ہے میرا خیال ہے, اور انہوں نے بھی سوچا ہے, اور بہت اچھا ہے. تو جہاں تک اس کا میٹر ہے اپنا نتھیا گلی کا, تو وہ ڈیفینیٹلی جہاں پہ کنکریٹ بنے گا, جہاں پہ ہوٹل اتنے بڑے بڑے ہوٹل بنیں گے تو پھر وہ کاٹیں گے نا, ظاہر ہے. تو پھر اس وجہ سے مسئلہ تو ہوگا. جی اچھا, یعنی کم ہوگا ڈیفینیٹلی. وہاں پہ اب اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں, وہ ایک اوپر تھا لالازار, اس کو اڑا دیا, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ وہ جانے کا راستہ ہی بند ہو گیا, ٹھیک ہے. تو کافی چیزیں جو ہے وہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے وقت کے ساتھ. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ چیزوں میں مزید بہتری کی گنجائش ہے؟ 100%. میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں, ٹیکس ملتا ہے, وہاں پہ وہ بہت زیادہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو سہولیات دیں, ان کو آسانی پیدا کریں, ان کے لیے بزنس میں آسانی پیدا کریں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیچر کو پروٹیکٹ کریں, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یونیورسٹیاں, کالج, یہاں پہ جہاں کے جو لوکل ہیں وہ اتنے مطلب کما کے دیتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے اس کی مصروفیات میں جو ہے وہ اپنے ان کے بچوں کا بھی حرج ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ کالج یونیورسٹی دیں تاکہ تعلیم کا مسئلہ تو حل ہو. زبردست جی. عامر صاحب, آپ سے بات کر کے اچھا لگا, اور آپ نے بہت سی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا, جیسے ٹورزم کو, جیسے جنگلوں کو, جیسے پانی کے مسئلے کو, جیسے ہیلتھ کے مسئلے کو, ایجوکیشن کے مسئلے کو. یعنی کہ تمام جتنے بھی ٹاپکس تھے وہ آپ نے ان پر ڈسکشن کی. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دیہات ہیں گلیات کے, یہاں کی نیچر اسی طرح رہنی چاہیے, یا یہاں بھی ٹورسٹ آئیں اور کوئی پیئنگ گیسٹ والا سلسلہ ہو, یا کوئی اپنے مکانات بنائیں, یا کیا ہو کہ اصل خوبصورتی تو ٹورسٹ نہیں دیکھتے, وہ تو آتے ہیں اوپر سے آ کے مری سے آئے ایبٹ آباد, یا ایبٹ آباد سے آئے تو مری, لیکن جو ایڈن بیوٹی ہے, انٹچڈ جو یہاں کی ایک مطلب بیوٹی ہے, اس کو تو نہیں دیکھتے. یہ تو زبردست بات کی آپ نے, بڑا اچھا کویشچن ہے. اور میرے مطلب ذہن میں آتا ہے کہ جہاں کے جو ولیجز ہیں 100% ہونا چاہیے, یہ 100% مطلب کچھ SOPs کے ساتھ لازمی ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں کہ یہاں کے جو مقامی ہیں, جس طرح کے یہاں پہ سورس آف انکم بہت کم ہے, ویسے سورسز نہیں ہیں جیسے اسلام آباد ہے, کراچی ہیں, لاہور ہیں, جس طرح میں یہاں پہ لمیٹڈ سورسز ہیں. آپ ریسٹورنٹ کر سکتے ہو, آپ کمرہ رینٹ کر سکتے ہو, آپ گھر رینٹ کر سکتے ہو, آپ ہوٹل اگر بہت زیادہ سرمایہ تو ہوٹل بنا سکتے ہو. تو کیوں نہیں ہر اس بندے کو, ہر جو مقامی ہے یہاں کا, اس کو یہ اویل کرنا چاہیے اپرچونٹی, اس کو یہ ایریا پہچاننا چاہیے, اس کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا ہے.
اس کو دیا ہے کہ ایک اتنا خوبصورت علاقہ جس میں وہ اس کا اگر 3 کمرے کا گھر ہے تو وہ اس میں سے کرے 1 یا 2 کمرہ ریڈی کرے وہ، اور وہ سیزن میں جو ہے نا اچھے خاصے اپنا سورس آف انکم بنا سکتا ہے، کیوں نہیں؟ ایس او پیز کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کچھ ایک ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ کس کو اپنے رینٹ کرنا ہے. یہاں پہ آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ بولو کہ فیملی کے ساتھ ہے یا کپلز کے ساتھ ہے، نہ وہ یہاں پہ کچھ ایسے عناصر جو ہے نا ان کو نہ رینٹ کریں کہ جن کی وجہ سے پرابلم ہو. ٹھیک ہے، اور سب کو میرا خیال ہے ماحول ہی ایسا بننا چاہیے کہ وہ اس طرح ان کو پتہ ہو کہ مطلب ہمیں کس کو رینٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. اور یقین مانیں کہ ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ساری دنیا میں یہ اے بی این بی جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے، اور جدھر جہاں جس کا دل کرتا ہے وہ رینٹ کرتے ہیں، وہ کماتے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں بھی گھروں میں گھر کے گھر وہ اپنے دیتے ہیں، کہیں پہ بھی جائیں جہاں پہ بھی خوبصورت علاقے ہیں وہ اسی طرح رینٹ کرتے ہیں اور کماتے ہیں، اور اچھا خاصا کماتے ہیں. میرے خیال میں اس سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑ کے آپ کسی اور جگہ جا کے اور جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے جاتے ہیں اور پیسوں کے لیے نہیں، تو اپنا گھر کیوں نہیں. زبردستی عامر صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے آپ نے. ٹورسٹ کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ٹورسٹ کے لیے یہی ہے کہ میرے خیال میں تو یہ دیکھیں، اس سے ہمیں تو ہم ہر جگہ گھومے ہیں جی، نران کگان ہم ہر جگہ، بے شک وہ بھی بہت پیاری جگہ ہیں، بہت پیاری جگہ، لیکن ہمیں یہاں جو گرینری ادھر ملی ہے، جو ادھر لوگوں کا بھی بیہیویئر وہ بھی ملا ہے، مطلب اچھا پیار اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بڑا اچھا ہمیشہ. اسی وجہ سے ہم جو ہے نا ہمیں کبھی بھی جو ہے سیکورٹی کا کبھی میں کہتا ہوں ہمیں، میں پنجاب گجرانوالہ سے ہوں، گجرانوالہ میں کچھ میں گاؤں کا ہوں، کچھ ایریا ایسا ہے جہاں سے مطلب 3 منٹ کی ڈرائیو ہے، لیکن مجھے اگر میں 60 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلاتا ہوں 100 کرنی پڑتی ہے مجھے. وہ صرف 3 کلومیٹر کچھ ایسا ہے کہ مجھے وہاں سے اتنا سپیڈ سے، یہاں پہ میں ساری رات 2 بجے 1 بجے ہمیں کبھی سیکورٹی کا ایشو نہیں ہوا. کھلے دل آئیں، الحمدللہ بڑے پیارے لوگ ہیں ادھر. ٹھیک ہے، اور سب سے ایک چیز جو ہے وہ ہے خاص طور پہ یہ جو ویسٹ ہے، جو کچرا ہے، جو پلاسٹک ہے، اس کو پلیز جو جب بھی آپ کریں تو اپنی گاڑی میں رکھیں، اور جہاں پہ آپ کو ڈسٹ بن ملے اس میں ڈالیں. یہ جہاں پہ جب وہ کچرا جو ہے نا وہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، اتنے زیادہ اچھے انتظام نہیں ہے، ہر جگہ کچرا جو ہے نا وہ اس کی خوبصورتی کو ختم کر رہا ہے آہستہ آہستہ. میری یہی یہاں پہ جو ہنگامی، سر میں یہ ایک بھی بتاؤں کہ اداروں کو ہنگامی بنیاد پہ یہاں پہ یقین مانے صفائی کی ضرورت ہے. ہنگامی مطلب جیسے دفعہ 44 نہیں لگتی ویسے لگا کے صفائی چاہیے یہاں. چلیں، خوش رہیں، آباد رہیں. ناظرین، یہ تھے عامر رؤف سمرہ جو گریات کی خوبصورت اور ٹھنڈی فضاؤں میں بیٹھ کر اپنے جو ذاتی مشاہدات تھے یا تجربات تھے انہوں نے آگاہ کیا. ہم نے مناسب سمجھا کہ دبئی سے آنے والے ان خوبصورت جو انسان ہیں ان کی گفتگو، ان کے خیالات آپ تک پہنچائیں.